وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب صدر خورشید رضوی صاحب کی اجازت سے چند کلمات عرض کروں گا، کیونکہ موضوع تو تقریباً کلیدی مقالہ تو انہوں نے پڑھ دیا ہے عابدی صاحب نے، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں ذہن میں یہ بنا رہا تھا کہ عربی نعت سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے فارسی پر گفتگو کی جائے، اور لیکن اصل میں یہ عہد میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارا جو عہد ہے یہ بالکل ایسے ہی عہد سے جڑا ہوا ہے جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ عزلیات لکھتے تھے، اور آج بھی وہی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ تو جو کچھ لکھا جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا جواب دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو دعوت دی تھی، اور یہ فرمایا تھا، جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اشعار بھی ان کو ایسے ہی زخمی کرتے ہیں اور ایسے ہی لگتے ہیں جیسے تیر لگتے ہیں۔ یعنی وہ عہد جو تھا وہ شاعری کے حوالے سے بہت بڑا عہد تھا، بچہ بچہ شاعری کر رہا تھا، اور وہ عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، صاحب زبان، اور دوسری دنیا کو عجم کہتے تھے، آج بھی عجمی کہتے ہیں، ان کو گونگا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اب جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں یہ بالکل اس سے مماثلت رکھتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اس عہد سے بہت دور ہیں، لیکن دور صرف زمانی اعتبار سے نہیں ہے، عملاً بھی دور ہیں۔ اس عہد کے لوگوں نے نعت الفاظ میں بھی کہی اور کردار سے بھی ثابت کی۔ حضور انہوں نے الفاظ سے بھی کہی اور کردار سے بھی ثابت کی۔ ان کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو صرف اہل حدیث بن گئے، یعنی بات کرنے والے بن گئے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں آتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو خالق کائنات کہہ رہا ہے۔ مجھے ذہین شاہ تاجی یاد آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ عزیز ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ حریص ہیں، وہ رحیم ہیں، سنی ہم نے خالق دوسرا سے بھی نعت سرور دوسرا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ وہ عزیز ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ حریص ہیں، وہ رحیم ہیں، سنی ہم نے خالق دوسرا سے بھی نعت سرور دوسرا۔ تو نعت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں بیان ہوتی۔ اب دیکھیے دنیا میں یہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل 1000 سال قبل بادشاہ تھا، یمنی بادشاہ تبہ ہمیری۔ وہ کسی وجہ سے، اب وہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، وہ مدینہ اس وقت یہ صرف تھا، وہاں پر جنگ ہوئی، وہ جنگ کے بعد وہ جنگ تو نہیں ہو سکی، مطلب کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر صلح ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے، جو کہ وہاں اس زمانے کے اصلی یہودی جو تورات پر عمل بھی کر رہے تھے وہ موجود تھے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ تو شہر ایسا ہے کہ آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہاں آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور یہی ان کا مستقر ہوگا۔ تو پھر وہ اتنا متاثر ہوا، ان سے پوچھا ان کے آمد کے حوالے سے بھی اور ان کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے بھی، اور محامد پوچھے، تو انہوں نے جب بیان کیا تو اس نے بھی کچھ اشعار کہے اور ایک مکان بھی خاص طور سے بنوا دیا۔ 400 تقریباً علماء وہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئے، وہیں رہے۔ اور وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی، خورشید رضوی صاحب کو جانتے ہیں ساری باتیں، تو بہرحال وہی مکان تھا جو مکان اس نے تبہ ہمیری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار بھی پیش۔ تو یہ تو ہے تبہ ہمیری۔ اس کے بعد جناب وہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، پھر فارسی میں آتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اردو میں آ جاتے ہیں۔ تو اردو میں دیکھیے، جیسا کہ عابدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، فخر الدین نظامی، دیکھیے نظامی سلسلے کے 2 آدمی بڑے مشہور ہو گئے۔ فخر الدین پہلا وہ اردو کا شاعر ہے جس نے مثنوی میں نعت لکھی 9ویں صدی ہجری میں، اور ملا داؤد بھی ہے، وہ نظامی نہ صحیح
لیکن خسرو نظامی کا تو نام بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ ان کے ہاں بھی اردو ہے اور کلام ہے نعت. تو یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں 9ویں صدی میں ہجری میں یہ کام ہوا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ زبان ذرا سی سنورتی ہے. وہ تو خواجہ بندہ نواز گرشدراد آتے ہیں, شاہ اشرف سید اشرف بیابانی ہیں, خوب محمد چشتی ہیں, محمد قلی قطب شاہ ہیں, ملا وجی ہیں, بلاقی ہیں, عالم ہیں, احمد ہیں. مختار کی شاعری میں بھی نعتیہ اشعار پائے جاتے ہیں. معظم نے 11ویں صدی ہجری میں معراج نامہ اور عالم نے وفات نامہ لکھا. 12ویں صدی ہجری میں اردو بہت صاف ہو گئی تھی. وہاں ولی پیدا ہو چکے تھے, ولی کا کلام وہ سنا چکے ہیں آپ کو. اور بھی میں سراج اورنگ آبادی کا بھی شعر انہوں نے پڑھ دیا ہے, اس لیے میں نہیں پڑھتا. تو پھر 12ویں صدی ہجری میں ہمیں بہت سے 18ویں صدی ہجری تک بہت بڑے بڑے نامی لوگ نظر آتے ہیں. سودا ہیں, وہ شعر کہتے ہیں. سودا کیا ہے, عجیب و غریب شعر کہتے ہیں. دلا دریائے رحمت قطرہ ہے آب محمد کا, جو چاہے پاک ہو پیرو ہو اصحاب محمد کا. یعنی یہ تسلسل اتباع کا وہ بتا رہا ہے سودا. میر تقی میر ہیں, وہ بھی نعت کہتے ہیں. خواجہ میر درد ہیں, شاہ عبدال پھلواری ہیں, میر حسن ہیں, انہوں نے اپنی مثنوی میں بھی نعت کہی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اسی طریقے سے 19ویں صدی عیسوی میں مولوی محمد باقر آغا ہیں, شیخ قلندر بخش جرت, انشاءاللہ خان انشاءاللہ خان کا وہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد, یہ تو کتنا مشہور ان کا ہے. اور غلام احمد حمدانی ہیں, غلام حمدانی مصطفی ہیں, رافت مشہور رامپوری ہیں, محمد اسماعیل شہید دہلوی, نذیر اکبر آبادی, سعادت یار خان رنگین. اب آپ دیکھیے سعادت یار خان رنگین کا نام جو ہے وہ بڑا بدنام ہے ریختی کی وجہ سے. لیکن جناب انہوں نے بھی نعت کہی ہے, اور نہ صرف نعت کہی ہے بلکہ حضرت کعب بن زہیر کا قصیدہ لامیہ جو ہے بانت سواد, وہ اس کا ترجمہ بھی منظوم کیا ہے رنگین. یہ ہمیں ڈاکٹر شمع افروز نے بتایا. انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے, تو ہمیں بھی حیرت ہوئی تھی کہ بھائی ہے یہ ریختی کہنے والا شاعر جو ہے نعتیں بھی کہتا تھا. تو باقاعدہ نعتیں, ان کی نعت ایک آدھ نعت تو ہمارے شفیق بریلوی نے بھی جمع کی ہے, اس کے اندر ارمغان نعت میں موجود ہے. پھر دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں. شیخ امام بخش ناصر لکھنوی ہیں, میر کرامت علی خان شہیدی بریلوی ہیں, شاہ غمگین دہلوی ہیں, مومن خان مومن ہیں. مومن خان مومن کے تو قصیدے بھی بہت اچھے ذوق ہیں. مولانا کافی مراد آبادی ہیں, شہید بہادر شاہ ظفر ہیں, بندہ شاہ چشتی, نواب مصطفیٰ خان شیخ دہلوی ہیں, عاطف بیتی, انیس لکھنوی, لذیذ لکھنوی, اور بہت سارے لوگ ہیں. ناقاسم ناقصوی, لطف بریلوی, نساق عظیم آبادی, مہاجر مکی, یہ لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیے غالب نے کوئی نعت اردو میں باقاعدہ نہیں کہی. کہیں کہیں ان کے یہاں غزل میں کوئی شعر آ جاتا ہے, لیکن ایک شعر ان کا حقیقت محمدیہ پر ایسا آیا کہ وجدان درود پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, معاف کیجیے, منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. اب یہ کتنا بڑا شعر ہے, اتنا بڑا شعر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بہت سارے دواوین پہ بھاری ہے. قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے, یہ ہے وہ اول ما خلق اللہ نوری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے قد و رخ آپ کے قد و رخ کے حوالے سے وہ نور جو تھا وہ ڈھلا ہے اس پیکر میں. پھر دیکھیے اب اس سے پہلے جتنے بھی باتیں کہیں گئی تھی زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سوری پر زور تھا, یا اپنے جذبات کا اظہار تھا, محبت کا اظہار تھا. اس میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیمات کا ذکر بہت کم تھا, کہیں کہیں ہوگا, لیکن سب سے زیادہ جو گفتگو کی اس موضوع پہ وہ حالی نہیں, وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والے. اب وہ تمام باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, بے سہاروں کے لیے, کمزوروں کے لیے, ضعیفوں کے لیے, مستضعفین کے لیے, جو تعلیمات تھیں وہ اپنی,
मुझे हैरत होती है कि जब अस्करी मोहम्मद हसन अस्करी साहब के हाथ लगा ये मौजू और उन्होंने मोहसिन काकोरी पर गुफ्तगू की तो उनकी शायरी को तो सराहा, हालांकि उनके यहाँ अहमद का मीम हटाने के बाद अहद बनाने की कोशिश की गई थी, उसको उन्होंने सराहा और इनके लिए कहा कि इन्होंने बेही खाता लिख दिया। लेकिन चले इतना मान लिया उन्होंने कि वो बेही खाता भी खुलूस से लिखा, ये मान लिया। तो अर्ज ये करना था कि तालीमात के ऊपर गुफ्तगू यहाँ से शुरू हुई है, हाल ही के यहाँ से, और उसके बाद फिर नात के हवाले से बहुत सारे लोग सामने आते हैं। अमीर मीनाई हैं, मोहसिन काकोरी हैं, अहमद रजा खान साहब बरेलवी हैं, अल्लामा शिबली नुमानी हैं, उन्होंने ज़्यादातर नहीं लिखी है। हसन रजा खान साहब बरेलवी हैं, वो भी दाग के शागिर्द हैं और नात कहते हैं, बहुत अच्छी नात कहते हैं। तो ये तमाम लोग हैं। उसके बाद जहाँ अल्लामा इकबाल की बात आती है तो अल्लामा इकबाल का तो जिक्र करें तो फिर वो तो बात यही है कि कम लगे फुर्सत हयात मुझे, जब कभी तेरा जिक्र चल जाए तो मुझे तो अल्लामा इकबाल पे गुफ्तगू करने के हवाले से ये वक्त बहुत कम लग रहा है। इसलिए बस ये समझ लीजिए कि उन्होंने फारसी में भी एक कमाल की बात कही है और फरमाते हैं, हर कुजा बीनी जहाने रंगो भू आते खाकश बिरूयदार हूँ याजे नूरे मुस्तफा उरा बहास या हनूज अंदर तलाशे मुस्तफा। क्या कहने मतलब जहाँ कहीं भी रंग और खुशबू का जहान देखता है, वो जहां जिसकी खाक से आरज़ुएं फूट रही हैं, यानी जिसकी अशिया में कमाल को पहुंचने की आरज़ू और तमन्ना है, या तो उसकी कीमत और उसकी चमक दमक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सबब से है, या वो फिर अभी नूर की तलाश में है। यानी ये जो तहर्रुक है, ये जो तहरीक है, ये जो हरकत है, ये हरकी पहलू जो है ये तलाश में भी है और हुसूल में भी, दोनों जगह है। या तो हासिल हो चुका है तो हरकी, या वो। फिर जनाब अब आप आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ इसलिए कि मुझे एहसास है कि वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया। ताकि मैं इसका कायल नहीं हूँ कि वक्त ज्यादा क्यों ना लूं भाई मेरा भी हक है अगर आप साहब का है तो मेरा भी हक है। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था पाकिस्तान के मारज़े वजूद में आने के बाद चूंकि इस्लामी रियासत बनी थी, नाम से तो बनी थी, लेकिन खुद मुस्लिम लीग ने इनहराफ कर दिया था उसी आइन को लाने के लिए, वो नहीं ला सके। और यहाँ पर ज्यादातर जो शुआरा थे वो तरक्की पसंदी के नाम पे तीरगी का शिकार थे, यानी वो मजहब बेदार थे। इसलिए उनकी वजह से वो शायरी नात वगैरह कहने वाले या हम कहने वाले लोगों को बहुत ही इंफीरियर, बहुत ही छोटा, बहुत ही अजीब सा समझते थे। और उसकी वजह से ये फजा बनी कि लोग बहुत कम नात कहते, जो वाकई अमली तौर पे दीनी अक़दार को अपनाते थे, वो नात कहते थे। हद है तो फैज साहब जैसे आदमी ने आखिरी में तो खैर उनकी एक फारसी में नात मौजूद है, लेकिन ये कि वो कोई नात उर्दू में उन्होंने नहीं कही। तो एक मरतबा कश्मी साहब ने, अबुल खैर कश्मी साहब ने कहीं किसी प्रोग्राम में कह दिया है कि भाई हमारे अहद का वो कोई बड़ा आदमी है, बड़ा शायर है, वो नात से महरूम है। तो उन्होंने बाद में फैज साहब ने कहा कि नहीं, तुमने मेरी गजलें नहीं पढ़ी, गजलों के अंदर है। और उन्होंने कहा फरमाइए कहाँ है? कि कहते हैं शम्स नजर ख्याल के अंदर जिगर के दाग जितने चिराग हैं तेरी महफिल से आए। अब कश्मीर साहब तो इसको सुन के मुतमईन हो गए, लेकिन भाई मैं तो नहीं होता मुतमईन, इसलिए कि दाग जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मिटाए जाते हैं, दाग दिए नहीं जाते। मिटाए जाते हैं। तो मैं तो मुतमईन नहीं हुआ। हाँ ये जरूर है कि मैंने फिर उनके यहाँ देखा तो उनके यहाँ एक शेर मुझे और मिल गया जो वाकईतन नात की तरफ इशारा है। फरमाते हैं कि तुम्हारी हर नजर से मुंसलिक है रिश्ता हस्ती। तुम्हारी हर नजर से मुंसलिक है रिश्ता हस्ती, मगर ये दूर की बातें कोई नादान क्या समझे। अब ये कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा। अब देखिए बातें तो मुझे बहुत करनी थी, लेकिन चलिए मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा तनकीदी नज़र भी डाल देता हूँ नात के हवाले से, और उसकी वजह यह है कि मैंने
ایک مرتبہ ایک شعر یہ سمجھ کے کہ میرے استاد اس کی داد دیں گے، وسیم فاضلی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے ان کو سنایا کہ محمد عرش پر بیٹھے ہیں چپ، خالق یہ کہتا ہے تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ تو توہین ہے اللہ کی بھی اور نبی کی۔ اب میں شاعر کا نام نہیں لیتا۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں تو یہ بچپن سے بہت سارے لوگوں کو سنا چکا ہوں اور ہر ایک نے بڑے تعریف کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہاں تنقیدی شعور بالکل نہیں ہے، گفتگو کرنے میں ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ معراج کے حوالے سے بات اس طرح ہوتی ہے جیسے یہ کی گئی ہے، یہ معراج کے حوالے سے بات نہیں ہے، یہ بالکل انہوں نے ایسا سمجھا جیسے دو انسانوں کا نعوذ باللہ من ذالک تو کوئی جوڑ ہو رہا ہے اور وہ اپنے گھر میں مہمان بلا رہے ہیں اور ان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ شرمایا نہیں کرتے، تو بالکل معاملاتی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے معاملہ ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ اب اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان جانتا، بولتا، سمجھتا، سمجھاتا ہوں۔ اس عہد میں نبوت کا تو انکار کیا گیا لیکن اس وصف کا انکار نہیں کیا اور نہ کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ یہ شہودی تھا اور وہ غیر شہودی معاملہ ہے، وہ شہود سے آگے معاملہ، ماورائی معاملہ نبوت۔ بہت اچھا، واہ، ہے نا، یہ شہودی ہے، آپ زبان سن رہے ہیں، زبان بول رہے ہیں اس کی۔ تو اب حضور کے سامنے جب ہم اپنی زبان میں گفتگو کریں گے جو عجمی زبان ہے، گونگوں کی زبان ہے، اس میں کم از کم اس کا معیار تو سامنے رکھیں، اس کے محاورے، اس کی زبان، اس کے اندر کون سی چیز جو ہے مناسب ہے، کون سی نہیں۔ اب آپ سنیے شعر، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ اب یہ جناب والا جو بھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ بزرگ آدمی ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ میٹھا انسان کے لیے جب کہا جاتا ہے تو اس میں ضم کے پہلو زیادہ ہیں، بے شک، میٹھی چھری، میٹھا ٹھگ آپ نے سنا ہوگا، اور میٹھے کے لغوی معنی ہے نعوذ باللہ من ذالک، میں نبی کے حوالے سے نہیں لفظ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، زنخے کو کہتے ہیں، ہجڑے کو کہتے ہیں، نامرد کو کہتے ہیں، منافق کو کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے نعت میں کہہ رہا ہے یہ شخص، تو کیسے برداشت کر لیا جائے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو بولتا ہے، تو بھائی بولنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے عمدن مجھ سے جھوٹ منسوخ کیا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انسان کے لیے جھوٹا ہونا یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دی، یہ باتیں تو ہے نا۔ تو معیار صداقت کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ہم جو کچھ بھی عرض کریں وہ واقعاتی اعتبار سے، آپ کے احساسات کے حوالے سے، آپ کی کیفیات کے حوالے سے اور میلانات کے حوالے سے درست ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن آپ ایک صاحب کہتے ہیں سرکار کی جبی پہ رسالت کی مہر تھی، سینے پہ سب ختم نبوت کی مہر تھی۔ بتائیے جناب بھائی، کم از کم مہر کے بارے میں ہی معلوم کر لیتے کہ وہ پشت مبارک میں تھی۔ پھر ایک صاحب یہ بڑا مشہور شعر ہے کہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ اس پہ آدھے گھنٹے گفتگو ہو سکتی۔ سزا ملتی تو چمڑی بچتی، عزت نہیں بچتی، آپ نے دیکھا۔ پھر پردیسیاں کہاں ملتی ہے؟ عاقبت میں ملتی ہے، قیامت میں ملے گی، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پردیسیاں مل گئی۔ پھر دیکھیے کالی، اچھا عزت بچا لی میں مطلب یہ ہے کہ حضور نے اپنی عزت نعوذ باللہ بچا لی، اور اگر وہ یہ کہتے میری بچا دی عزت تو چلے بات ٹھیک تھی کہ تمہاری عزت بچ گئی، حالانکہ عزت نہیں چمڑی بچی۔ اس میں گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک صاحب اور دیکھیے، ایک صاحب اور کیا کہتے ہیں، یہ تو کمال ہی کر دیا انہوں نے، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ یعنی اس شخص کو مالک یوم الدین کا بھی نہیں معلوم۔ تیسری آیت ہے قرآن کریم کی پہلی سورت میں مالک یوم الدین، اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مرحوم ہے اللہ معاف فرمانے والا، کس قدر خطرناک۔
اب دیکھیے میں کہہ دیتے ہیں قبر کی، حشر کی اور قیامت کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں. یہ غزل میں تو چل جاتی ہیں یہ باتیں، حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خیر غزل میں چل جاتی ہیں. اور اس پہ غزل گو شعرا کی شادانی صاحب نے بہت زیادہ کلاس لی ہے. چھوڑیے، کہتے ہیں کہ دفن کر کے جب میرے احباب آقا چل دیے آ کے جلووں سے لاج کو جگمگایا شکریہ. کیا یہ صاحب قبر سے شعر کہہ رہے ہیں؟ آقا قبر میں شعر کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، انہوں نے 19 شعر اس طرح کے کہے ہیں اور ہر جگہ شکریہ ادا کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شکریہ اگر ایسی صورت میں ادا کیا جائے کہ جس نعمت کا یا جس مہربانی کی توقع آپ کو تھی وہ نہ ملے اور آپ شکریہ کریں تو وہ طنز ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، طنزن ہے کہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے، اسی پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹائم کم ہے، میں آپ لوگوں کا زیادہ. ارے بھائی، اور تو اور ہمارے علامہ اقبال بہہ گئے تھے شروع میں، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ جب ان کو شعور آیا تو انہوں نے وہ تمام اشعار، 2-4 اشعار ایسے ہیں کہ نگاہ آنکھ جب کی تاڑ لیتی ہے پردے میم کو اٹھا کر، وہ بزم یسرب میں آ کے بیٹھے ہیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، یعنی ان کو بھی اللہ ہی بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شعور دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمتیں نازل فرمائی، انہوں نے وہ تمام کلام جس میں اس طرح کی باتیں تھی وہ اپنے ہی نے حیات نہیں رکھا کلام میں. بعد میں تو یہ جو ہمارے محققین ہوتے ہیں یہ گڑے مردے اکھاڑ کے لے آتے ہیں تو اس میں یہ بھی لے آئے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے نہیں رکھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک روش تھی کہ وہ احمد بلامیم کی بات طرح کرنی، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوگا، اس طرح کے شعر عام تھے. ماشاءاللہ کیا اچھا، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب. یہاں 2 باتیں تھیں، بس اب میں مختصر کر رہا ہوں. 2 باتیں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوری جہت ہے اور ایک بشری جہت. بشری جہت، نوری جہت کو ولایت سے جوڑتے ہیں جو تعلق مع اللہ ہے، اور بشری جہت خلق سے جوڑتے ہیں جو تعلق مع الخلق ہے. تو تعلق مع الخلق کے لیے نبی کا اصل میں مبعوث ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. نبی کی بعثت کا مقصد ہی تعلق مع الخلق ہے. تعلق مع اللہ ہوتا ہے تب تو تعلق مع الخلق پیدا ہوتا ہے. تو وہ تعلیمات ہوتی ہیں جن کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور وہ انسانوں کا پورا دھارا بدل دیتے ہیں، معاشرے کا رخ بدل دیتے ہیں، اور وہ صحیح معنی میں انقلاب اور تبدیلی لاتے ہیں اور لائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر میں مختصر کرتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً نعت کہتے ہیں، کہیں شوق سے کہیں، کسی نے روکا ہے، لیکن بھائی ہر چیز کا ایک فائدہ ہے، قرینہ ہے. پہلے سیکھیں، پہلے سوچیں، ورنہ وہ ہمارے خورشید بھائی کہتے ہیں کہ نعت کا جب نعت خیال آئے تو چپ ہو جائیے، تو پھر چپ ہی ہو جانا بہتر ہے. اگر میری گزارشات پر سا دھیان دے تو ہر شاعر یہ کہہ سکتا ہے اقبال کی زبان میں کہ میرے سخن سے دلوں کی ہیں کھیتیاں سر سبز، اقبال نے کہا تھا. اور آج کا اگر یہ شاعر یہ اس طرح نعت کہے گا تو وہ بالکل صحیح معنی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سخن سے دلوں کی ہیں کھیتیاں سر سبز، جہاں میں ہوں میں مثال صحاب دریا پاش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی ماشاءاللہ دل خوش کر دیا. کیا کہنے، ماشاءاللہ.